السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی عبادت کے اندر کسی کو شامل ہونا بالکل گوارا نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے اپنی عبادت کے مختلف طریقے رکھے ہیں، اور وقتاً فوقتاً کسی مختلف انداز سے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت کا پابند فرماتے ہیں۔ اسی عبادت کا ایک حصہ جو عنقریب ہم اس کو ادا کرنے جا رہے ہیں، اور اس عبادت کو ہم قربانی کا نام دیتے ہیں۔ یہ قربانی کا سلسلہ بہت پرانا سلسلہ ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو دیکھیے تو ان کا بھی ذکر سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے، اذ قربا قربانا، کہ جب دونوں نے قربانی پیش کی۔ لیکن اب اس کا رزلٹ جو ہے نا، یہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ بالخصوص ہمارے لیے بہت ہی اس کے اندر رعایت رکھی گئی ہے کہ ہم لوگ بھی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، لیکن فوری نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ لیکن اس وقت نتیجہ سامنے آ گیا، ایک کی قربانی قبول ہوئی ہے تو دوسرے کی ہوئی ہی نہیں۔ اب وہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اپنے بھائی کے قتل کے در پہ ہو گیا ہے، کہتا ہے میں تو تجھے جان سے مار دوں گا۔ تو وہ بھائی چونکہ لازمی بات ہے اس کے دل کے اندر للہیت تھی، اللہ کا ڈر تھا، تو وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، بھائی تو مجھے کیوں مارتا ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ نے قربانی قبول کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس بنیاد پہ قربانی قبول ہوتی ہے وہ خاصیت اپنے اندر پیدا کر، وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ اپنے دل میں پیدا کر تاکہ تیرا بھی کام بن جائے۔ تو اس نے یہی جواب دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی، تقوی اختیار کرنے والوں کی قربانی قبول کرنا فرماتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اگر ہم قربانی کرنا چاہ رہے ہیں اور کرنی چاہیے، بہت پسندیدہ عمل ہے، تو اس کے ضمن میں بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں تقوی ہونا چاہیے۔ تو یہ قربانی کا سلسلہ، اب اسی قربانی کو آگے بڑھاتے بڑھاتے وہ قربانی آپ پہنچی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام پہ، اور یہاں تو بڑی کمال قسم کی قربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب میں دکھلاتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو آپ کو پہلے تو بات سمجھ نہیں آئی، لیکن بعد میں آپ بالکل آمادہ ہو جاتے ہیں اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب کس قدر خلوص ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، ہم اس کا اندازہ شاید نہ کر سکیں، لیکن اگر سوچا جائے تو ایک بات تو ذہن میں آتی ہے نا، آخر بیٹے کی گردن پہ چھری کون چلاتا ہے؟ لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے جنہیں اللہ پاک نے اتنے آسان انداز سے یاد فرمایا ہے، فرمایا کہ یہ تو ہمارا کمال کا بندہ تھا کہ ہم نے اس کو حکم دیا ہے وہ کر گزرا ہے، اور اللہ پاک نے پھر متبادل، اللہ تعالیٰ جب کچھ مطالبہ فرماتے ہیں تو پھر اللہ پاک کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو
کوئی اسماعیل علیہ السلام کی جان لینا مقصود نہیں تھا، یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی، جس کے بارے اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی کہ باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، اور گردن پہ چھری رکھ دی ہے۔ بس یہی کچھ اللہ پاک نے دیکھنا تھا۔ اللہ تو دلوں کے حالات بہت بہتر انداز سے جانتے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، تو فرمایا بس بس، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور ہم اسی طرح پرخلوص بندوں کو بدلے سے نوازا کرتے ہیں۔ سو اللہ پاک نے ان کے متبادل ایک مینڈے کی قربانی ذبح کروا دی، اپنے پاس سے جنت کے اندر سے وہ مینڈا بھجوا کر کے اس کو ذبح کروا دیا۔ اب یعنی آزمائش بھی ہو گئی، بیٹے کی جان بھی بچ گئی، ابراہیم علیہ السلام امتحان کے اندر کامیاب و کامران ہیں اور مکمل طور پہ سرفراز ہیں۔ یہ ہے کمال کی بات۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ تو قربانی کا ایک انداز ہے، اور اس قدر خلوص والی قربانی کہ شاید دنیا کے اندر اس کی مثال نہ مل سکے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے کو رہتی دنیا تک کے لیے رائج کر دیا۔ یعنی اللہ کو اپنے پیاروں کے انداز پھر اس انداز سے پسند آتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اب رہتی دنیا تک ابراہیم کا نام بھی رہے گا اور اس کی یہ سنت بھی چلے گی۔ تو یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ تو گھرانہ ہی کمال کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کا بیٹا ہے، ان کی ابراہیم علیہ السلام کے زوجہ محترمہ ہیں۔ اب جو ادائیں وہ کرتے رہے اور جس ضمن میں اپنی کوشش جاری رہی، کیونکہ ایک وہ بھی وقت تھا جب چھوٹے سے اسماعیل تھے اور جنگل بیابان کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں بابا، تو وہ ساری ان کی نقل و حرکت اور ان کی وہ کوشش اللہ نے آج حج عمرے کا حصہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ حالانکہ ان کی ایک مجبوری تھی، اب تو کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، لیکن نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس انسان کی قدر ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ اس انداز سے نوازتے ہیں، پھر اس کی یادیں تا قیامت باقی رہ جاتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس انداز کا خلوص نصیب فرمائیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی حد تک نوٹس میں آ جائیں اور ہمارا بھی کام بن جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی انداز سے ہمیں بھی یہ سبق دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ رکھا ہے، ہر ایک کے لیے، ہر امت کے لیے، ہر دور کے اندر قربانی کا طریقہ رہا۔ فرمایا کیا مقصد کیا ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ یہ چوپائے مویشی جانور جو اللہ نے عنایت فرما رکھے ہیں ان کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے اور اللہ کا نام لے کے ان کو ذبح کر دیا جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات بھولنے والی کبھی نہیں ہے کہ وہ تقوی، وہ خلوص، وہ للہیت جس کا مظاہرہ وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے پیش کیا اور جناب ابراہیم علیہ السلام کمال قسم کی اس کے اوپر عمل پیرا ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سب سے موٹی اور بنیادی بات ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ تمہارا الہ جس کی تم نے پوجا کرنی ہے، جس کے نام پہ جانور ذبح کرنا ہے، جس کے نام کے اوپر آپ نے خرچ کرنا ہے، جس کے لیے آپ نے باقی ساری عبادات بجا لانی ہے، وہ ایک ہے، اور ایک بھی ایسا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اس بات کا اقراری ہو جاؤ کہ وہ اللہ ایک ہے، احد ایسا جس کا کوئی ثانی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو بنیادی بات یہ ہے صرف اسی کے ہو جاؤ، اسی کے سامنے فرما برداری اختیار کرو۔ اسلموا یہ اسلام سے ہے، اور اسلام کا معنی فرما برداری کا ہے، کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کا ہے۔ سو اس انداز کی فرما برداری، اس کا حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے کہ اس کے سامنے جھک جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں، اس طرح سے اپنے آپ کو جھکا دینے والے ہیں، انہیں بشارت سنا دیجئے۔ وہ بشارت یافتہ لوگ ہیں، خوشخبری ان کا مقدر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اور جسے اللہ نے اس انداز سے نواز دیا ہے وہ یقیناً کامیاب ہے۔
اب وہ مخبتین عاجزی کرنے والے جن کے لیے بشارت ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو ان کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے چوپائے مویشیوں کو ذبح کرنا، ان کے اوپر اللہ کا نام لینا، یہ لاگو کر رکھا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر سے بھی ارشاد فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اپنے رب کے نام کے اوپر، صرف اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیے، صرف اسی کو خوش کرنے کے لیے قربانی بھی پیش کیجیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ مخبتین کون ہیں، ان کی ذرا علامات نوٹ کر لو، ایسا نہ ہو کہ سارا سال نہ تمہیں اللہ کی توحید کا پتہ ہو، نہ عاجزی اختیار کرنے والے لوگوں کی خصوصیات ہی تمہارے اندر ہوں، نہ فرما برداری والا مادہ ہی تمہارے اندر موجود ہو، اور آ جاؤ جی میں نے 5 لاکھ کی قربانی کرنی ہے، میں نے 10 لاکھ کی قربانی کرنی ہے، میں نے اتنی قربانیاں کرنی ہیں، میں نے اتنی قربانیاں کرنی ہیں۔ او بھائی یہ ٹھیک ہے، ایک تو ریاکاری مقصود نہیں ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پہ اپنی قربانی کرنے سے پہلے اپنے اندر وہ صفات پیدا کرو جو قربانی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ لہذا اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کا نام آئے، اللہ کا کلام سامنے آئے، اللہ کا حکم سامنے آئے، دل کے اندر خشیت پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے، انسان اللہ کی بات ماننے والا بن جائے، پھر تو مقصد پورا ہو رہا ہے نا، پھر انسان واقعی عاجزی اختیار کرنے والا ہے۔ اور نمبر 2 والمقیم الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، نماز کو باقاعدگی کے ساتھ ہر لحاظ سے پورے آداب کا خیال رکھتے ہوئے وہ اپنی نمازوں کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہاں اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم، جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، کہ جو کوئی ان کو دکھ تکلیف پہنچتا ہے اس کے اوپر وہ صبر کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے، گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے، اللہ کے شکوے نہیں کرتے، بلکہ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، وہ اللہ کی طرف سے تقدیر سمجھ کر کے اس کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہوگی، اور تیسرے نمبر پہ نماز، اور چوتھے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی پہلے وہ قربانیوں کا ذکر آ گیا، اب خرچ کرنے کا بھی ذکر آ گیا، تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ ایک تو قربانی کا جانور بھی مال سے خریدا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی خرچ کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو ایک عاجزی کرنے والے فرد اور انسان کے اندر لازمی طور پہ ہونی چاہیے۔ پہلے نمبر پہ خشیت الہی، نمبر 2 صبر والا مادہ، نمبر 3 نمازی ہونا، اور نمبر 4 اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم جو اس عزم سے ہیں کہ ہم نے واقعی اللہ کی راہ میں جناب جانور قربان کرنا ہے، ہم نے اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، اور اللہ کی قربت کے لیے ہم نے اپنا مال خرچ کرنا ہے، تو کیا یہ باتیں، یہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں؟ لازمی بات ہے، ایسی بات تو نہیں ہے کہ بس ایک کام تو ہم بڑے بھرپور انداز سے اس کے اوپر عمل پیرا ہیں، لیکن دوسری کسی بات کا ہمیں پتہ نہیں ہے، نہ ہمیں خشیت الہی کا پتہ ہے، نہ ہمیں صبر کا پتہ ہے، نہ ہمیں نماز کا پتہ ہے، اور چلو مال خرچ کرنے میں سے بس صرف یہ کام کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے دل کے ارادے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائیں، اور اللہ میں وہ خلوص عنایت فرمائیں جس خلوص کی بنیاد پہ یہ قربانی اور قربانی کا جانور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا۔ یہ ضروری ہے، یہ اصلاح ہماری ہونی چاہیے، اور اس انداز سے خلوص ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ پھر ہم آتے ہیں تو پھر یہ کام ایسا بن جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی جو کوئی عمل کرتا ہے قربانی والے دن، یعنی یہ خون بہانے والا سلسلہ، جانور کو ذبح کرنے والا سلسلہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کو کوئی اور عمل پسند نہیں ہے۔ جو ابن آدم قربانی والے دن عمل کرتا ہے، ذبح کرنے والا عمل، احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی اور عمل اس سے زیادہ پسند ہو من احراق الدم، یہ جو خون بہایا جا رہا ہے۔
پھر اس کی قدر و قیمت دیکھیے، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَشَعْرِهَا وَأَظْلَافِهَا، یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنی کھریوں کے ساتھ، اپنے پاؤں کے ساتھ یہ آئے گا، یعنی ہر چیز کا بدلہ اس انسان کو ملے گا۔ بنیاد خلوص ہے، بنیاد وہی چیز ہے کہ اگر تقویٰ کی بنیاد پہ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ اپنے اندر وہ صفات پیدا کرتے ہوئے اگر اپنا جانور اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں تو اس کا یہ رزلٹ ہے کہ قربانی والا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے، اور قیامت والے دن اس جانور کی ایک ایک چیز اس کے سامنے آئے گی۔ اور آگے سنیے، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقْعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقْعَ بِالْأَرْضِ، یہ جانور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبولیت پاتا ہے، اس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، زمین پہ خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول پہلے ٹھہرتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح تو نہیں کیا، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، حالانکہ آپ نے کوئی ذبح کر دیا تھا۔ مطلب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، لہذا یہ جانور ابھی یہ ذبح ہونے جا رہا ہے، خون تو اس کا بعد میں گرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں پہلے سے مقبولیت اس کی ہو جائے گی۔ شرط کیا ہے، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، پوری محبت کے ساتھ، پورے ذوق کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، اور جانور بھی بڑے خوبصورت انداز کا اس کو ذبح کیجئے۔ اس کے اندر بہت ساری باتیں آ جاتی، لہذا ہر انسان جو ہے جانور پیش کرنے والا، وہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بھی بہتر بنائے اور اپنے جانور کو بھی بہتر انداز سے پیش کرے۔ اور پھر خاص طور پہ یہی بات بار بار اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو بھی حکم ہوتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ مسائل معاملات جس طرح کے بھی ہیں، آپ نماز اور قربانی کا عمل کیجئے اور اپنے رب کی رضا کے لیے کیجئے، مسئلے سارے ہی حل ہو جائیں گے، مشکلات ساری ختم ہو جائیں گی، دشمن آپ کا نیست و نابود ہو جائے گا۔ کتنا قیمتی معاملہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول کو باقاعدہ سے حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ باتیں وہی ہیں، الفاظ بدل بدل کے، انداز بدل بدل کے، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی یہ کہہ دیجئے، اس بات کی اقراری ہو جائیے کہ میری نماز، میری قربانی، یہ نماز قربانی کی حد تک نہیں، ومحیای ومماتی، میری زندگی پوری کی پوری حتیٰ کہ میری موت تک کا معاملہ للہ رب العالمین، یہ سب کچھ ایک اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، میرے نبی اس امت کو بتلائیے مجھے اسی چیز کا حکم ملا ہے۔ ہاں آج ہمیں شاید یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کے لیے سب کچھ، یہ بھی کوئی ایسی قیمتی بات ہے؟ ہاں بھائی یہی قیمتی بات ہے جس کا حکم براہ راست اللہ تعالیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں۔ اب آپ سے بڑا تو کوئی نہیں دنیا کے اندر، تو جب آپ ان باتوں کے پابند ہیں تو ہم میں سے ہر کوئی اس بات کا پابند ہے، اور بار بار اسی کا حکم ہو رہا ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، میرے نبی ان کو بتلائیے مجھے اسی چیز کا حکم ملا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کوئی مانے نہ مانے سب سے پہلے نمبر پہ ماننے والا میں ہوں، یہ اللہ کے رسول نے اقرار کیا ہے۔ یہ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے لیے فرما برداری اختیار کرو۔ اس کا پہلا نتیجہ اور نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ ان کو بتلا دیجئے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے مسلمان۔ تو جب آپ اللہ کے سامنے فرما بردار ہیں تو ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں؟ کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو نافرمانی کرے گا وہ اپنے نقصان کا خود آپ ذمہ دار ہوگا، کوئی دوسرا اس کا ذمہ دار نہ بنے گا، نہ اس کے کھاتے میں کوئی چیز جائے گی۔ لہذا اس بات کو بھرپور طریقے سے ذہن میں رکھنا ہے، اور بالخصوص جو قربانی کے مقاصد اور حکمتیں نظر آتی ہیں ان میں سے چند باتیں اور بھی ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ اخلاص کا معاملہ ہے
کہ پورے خلوص کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ ایک اللہ کی رضا کے لیے یہ ساری آیات کا خلاصہ ہے۔ جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان سب کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک اللہ کے لیے یہ قربانی کا عمل۔ باقی سارے بھی، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت ہوتی ہی صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ اگر آپ نے کسی غیر کے لیے کی کوئی سی بھی عبادت، بدنی، جانی، مالی، زبانی، کسی بھی لحاظ سے، تو آپ مجرم ٹھہریں گے، اور یہ جرم بھی ایسا ہے جو ناقابل معافی ہے۔ اگر آپ توبہ نہیں کرتے تو آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا اس کے علاوہ یہ جو بنیادی طور پہ تو اخلاص، جس کو ہم تقویٰ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ہے۔ اور اس کے بعد چند چیزیں جو ہمارے سامنے ہونی چاہیے، چونکہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد اگلی جمعرات ہم قربانیاں کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی عید کا دن ہے، خوشی کا بھی دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم بہت زیادہ مال بھی خرچ کرنے والے ہیں۔ تو اس کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو حکم دیا، آپ نے اس کے اوپر عمل کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس سنت کو رہتی دنیا تک کے لیے لاگو کر دیا۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا ماہی الاضاحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ قربانیوں کی کیا حیثیت ہے، کیا تاریخ ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، لہٰذا سنت ابراہیمی سمجھ کے اس عمل کو دہرانا ہے تو انشاءاللہ اجر پانا ہے۔ نمبر 2، شکر اللہ علی نعمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر شکر کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد بیان فرمایا ہے۔ ابھی آگے چل کے جو میں نے پہلے سورہ حج کے اندر یہ آیتیں موجود ہیں، تو وہاں سے 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے اونٹ کا ذکر کیا ہے۔ یہاں اونٹ کا اس لیے ذکر کیا کیونکہ وہاں اونٹ زیادہ تھے، باقی جانور وہ بھی سنت سے ثابت ہیں۔ وَالْبُطْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے یہ جانوروں کو ذبح کرنا اور ان کی گوشت کا تقسیم کار کہ خود بھی کھاؤ، اور جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی دو، جو مانگنے کے لیے نہیں آتے ان کو بھی دو، یہ اس کی تقسیم کا جو ہے سلسلہ وہ بھی بتا دیا۔ تو ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں اس طرح سے ہم نے تمہارے لیے جانوروں کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ لعلکم تشکرون، چونکہ اللہ نے ہمیں مال دیا، یہ جانور اللہ نے عنایت فرمائے، ہمارے فائدے کے جانور ہیں، ہم ان کے استعمال کرنے والے ہیں، لہٰذا بسا اوقات اللہ آزماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ان کو میرے راستے میں ذبح کرو۔ لہٰذا جو کوئی اللہ کا حکم مان کر کے اس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزاری ادا کرتا ہے۔ تو یہ شکریہ جو ہوتا ہے نا، اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ہم اس کی رضا کے لیے اس کو استعمال کریں، یہ ہے شکر اللہ علی نعمہ، اس کی نعمتوں پہ شکر گزاری کرنا۔ اور نمبر 3، التقرب الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہ ہم اپنا مال خرچ کریں گے، جانور ذبح کریں گے، مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اور میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ نے پورے خلوص کے ساتھ اپنا جانور پیش کیا اور اس کو ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قابل قبول ہو جائے گا۔ نمبر 4، اطعمۃ المساکین والفقراء، مساکین اور فقراء ان کے کھانے کا انتظام، جو سارا سال شاید چھوٹا گوشت کھا نہ سکیں، بکرے کا گوشت ان کے نصیب میں نہ ہو، بلکہ آج کل تو خیر معاملہ ہی بڑا عجیب و غریب بنتا جا رہا ہے، چھوٹا کیا وہ بڑا ہی انسان کے بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے کہ عام غریب آدمی کے لیے تو شاید گوشت کھانا ویسے ہی مسئلہ بن گیا ہے کہ جو برائلر گوشت ہے جسے کوئی اتنا پسند بھی نہیں کیا جاتا تھا، جو 150 روپے کلو تھا، آج وہ 600-650 روپے ریٹ ہے اس کا۔ اب جو 800 روپے دیہڑی کمانے والا، 1000 روپے لینے والا ایک دن کا، وہ کیا اس میں سے لے گا اور کیا خرچ کرے گا اور کیا بچائے گا اور کیا کھائے گا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پہ خاص کرم فرمائیں اور مہربانی فرمائیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ اطعمۃ المساکین والفقراء، ایسے مساکین جو تنگ دست ہیں، جن کے خرچ اخراجات زیادہ ہیں اور ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، والفقراء اور جو تنگ دست لوگ، ویسے فقیر قسم کے، محتاج قسم کے لوگ جن کے پاس کوئی کمائی کے ذرائع ہی نہیں ہوتے، ان لوگوں کے لیے بھی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، اور واقعی ہو جاتا ہے۔
میرے خیال میں قربانی کے موقع پہ گوشت ہر کسی کے گھر تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر کہیں ہم سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ گوشت ہر اس گھر تک بھی پہنچ جائے جو بسا اوقات مانگنے والے نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَآتِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جو قناعت کرنے والا ہے، گھر میں بیٹھنے والا ہے، آپ کو نظر ہی نہیں آتا، اس کو بھی کھلائیے، وہ چاہے آپ کا عزیز ہے، چاہے آپ کا دوست ہے، چاہے آپ کا ہمسایہ ہے، چاہے آپ کا محلے دار ہے، ایسا تنگ دست ہے کہ وہ سائل بھی نہیں ہے، مانگنے والا بھی نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اس کی فکر کرنے والے بھی نہیں ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بڑی زبردست اس کی حکمت ہے کہ مساکین اور فقراء کے لیے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 5 اس کے اندر جو خاص بات ہے اشاعت و رحمہ، کہ انسان کی مہربانیاں، دل کی محبتیں یہ عام ہو جاتی ہیں کہ جو کوئی انسان کسی کا خیال کرے گا تو اس کو گوشت دے گا نا، یعنی اس کے بارے تھوڑا دل کے اندر رحم آئے گا کہ یار فلاں غریب آدمی ہے، یا فلاں میرا دوست ہے، یا فلاں میرا عزیز ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے، تو دل کے اندر بات آئے گی تو انسان اس کو چیز پہنچائے گا، اور جس کو آپ پہنچائیں گے اس کے دل میں بھی ضرور آپ کے بارے میں وہ ایک مہربانی والا انداز پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے تحفے طائف کا سلسلہ ہے نا، یہ سنت طریقہ ہے کہ تحفہ پیش کرو، کیا مقصد ہے اس کے اندر، اور پھر اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، آپ کے دستور طریقے کے مطابق جب کسی کو تحفہ ملے وہ اس کو یعنی کہ واپسی بھی تحفہ لوٹانے کی کوشش کرے اگر گنجائش ہے۔ تو یعنی ایک چیز دینا اور لینا، آپس میں تبادلہ خیال، اسی طرح ایک دوسرے کو کھانا کھلانا یا اس کی دعوت کو قبول کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دین اسلام کے اندر ہیں، اور اصل میں بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر آپس میں محبت پیدا ہو جائے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے قربانی والا سلسلہ جو ایک دوسرے کے اندر رحم پیدا کرنے کے لیے، مہربانی اور شفقت کے لیے ایک قیمتی عمل ہے۔ اسی طریقے سے التوصیۃ علی العیال، جو گھر والے بیوی بچے ہیں، گھر کا ماحول ہے، سارا سال شاید ہم نے اس انداز سے گوشت خرید کر کے نہ کھایا ہو جس قدر قربانی کے موقع پہ اللہ کا حکم مان کر کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو قربانی کا گوشت وافر ہو جاتا ہے، کھل کھلا کے کہ پورا سال کسی موقع کے اوپر اس انداز سے آپ گوشت نہیں کھا سکتے جیسے آپ قربانی کے موقع پہ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، اور یہ چیز جو ہے ہمارے لیے ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر وہ ایک غور و فکر کی بھی جو ہے نا ایک صورت ہے اور ایک موقع ہمارے لیے فراہم کرتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی۔ تو لہٰذا یہ حکمتیں ذہن میں رکھ کر کے اللہ کے حضور اپنے جانور کو پیش کرنا چاہیے، اور یہ جانور پیش کرنا ایک گھر، ایک فیملی جو ایک گھر کے اندر موجود ہے، چاہے اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، آگے اولاد ہے، جتنا بھی سلسلہ ہے، تو چونکہ ایک سنت عمل ہے، یہ ایسا فریضہ نہیں ہے کہ جو ہر لحاظ سے 1% بھی اس کی گنجائش نہ ہو۔ کسی حد تک گنجائش موجود ہے اگر انسان کی اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن ہمت ہوتے ہوئے یہ عمل ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اس کی برکات بہت زیادہ ہیں، اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دور کے اندر ہر انسان اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتا تھا، ایک قربانی، ایک بکرا، ایک چھترا وغیرہ وغیرہ۔ تو لہٰذا ایک جانور ذبح ہو گیا ہے بس وہ کافی ہے، اگر گنجائش زیادہ ہے تو پھر کوئی حد نہیں ہے، پابندی بھی نہیں ہے، آپ زیادہ جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بہت زیادہ قربانیاں پیش کی ہیں، ذبح کی ہیں، تو لہٰذا کوئی ریاکاری دکھلاوا مقصود نہ ہو، پورے خلوص کے ساتھ اگر اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، گنجائش دی ہے تو آپ اللہ کی راہ میں قربانی کریں، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ رواج جیسے آج کل ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ ہم لوگ تو بس اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ جی بس ہمارے پاس تو اتنا زیادہ ہے، لہٰذا اگر ہم نے خرچ نہ کیا تو پھر یہ جو ہے دائیں بائیں دیکھنے والے کیا کہیں گے، تو یہ کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ سین جو ہے یہ نامناسب ہے، بلکہ وہ ریاکاری کے ذمن میں آتا ہے۔ لہٰذا دیکھنے دکھانے کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، معاملہ تو آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا ہے، لہٰذا پورے خلوص کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ ہم نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا اللہ پاک نے باقاعدہ سے اسی سورہ حج کے اندر ان باتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم،
وہ جانوروں کا، قربانیوں کا، ان کو ذبح کرنے کا، ان کے گوشت کی تقسیم کار کا، یہ سارا ذکر فرمانے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کو ان جانوروں کے گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ بات مکمل کرنے کے بعد اللہ پھر سے فرماتے ہیں اللہ کو تو تمہارا تقویٰ چاہیے، اللہ کو پہنچتا ہے تمہارے دل کا خلوص، تمہارے دل کی فرما برداری، تم کس حد تک اپنے مالک کے سامنے جھکنے والے ہو۔ کذالک سخرھا لکم، اللہ فرماتے ہیں دیکھ لو کس انداز سے ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے فرما بردار کر دیا ہے۔ بڑے بڑے جانور ہیں، بڑے بڑے اونٹ ہیں، یہ چھوٹا سا انسان ہے اور بلکہ چھوٹا سا بچہ ہے، لے کے اس کو چل رہے، اونٹ اس کو کچھ نہیں کہتا ہے۔ بڑے بڑے ویڑے ہیں، جانور ہیں بڑے بڑے، کہ اگر وہ طغیانی پہ آ جائیں، سرکشی پہ آ جائیں، کوئی انسان ایک کیا چار لوگ بھی اس کو قابو نہ کر سکیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں دیکھ لو اس طرح سے ہم نے تمہارے لیے ان کو مطیع کر دیا ہے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ جو اللہ نے تمہیں نوازا ہوا ہے تم اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی عظمت کو مانو، اس کے بڑے ہونے کو تسلیم کرو، اور اللہ اکبر کہہ کر کے اس کے نام پہ جانور ذبح کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا یہی احسان ہے اللہ کی رضا کے لیے بہت ہی خوبصورت انداز سے اپنے عمل کو پیش کرنا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، محسنین کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنائیے۔ تو اللہ کی بشارت یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے نواز دیا کہ جا تیرے لیے بشارت ہے، بس کام بن گیا۔ اللہ پاک ہمیں ان نوازے ہوئے بندوں میں سے کر دے کہ جن لوگوں کو اللہ نے نواز دیا ہے اور بشارت دے دی ہے اور ان کو محسنین قرار دیا ہے اور وہ اللہ کے شکر گزاری کرنے والے بندے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی وہی صفات اپنانے کی توفیق دیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، کیونکہ عاجزی کرنے والے لوگوں کے اندر یہ باتیں ہونی چاہیے کہ اللہ کا نام آئے تو دل میں خوف پیدا ہو جائے، انسان کو تکلیف آئے تو انسان صبر کرے، اور نماز کا وقت ہو جائے تو انسان سارے کام چھوڑ کر کے اپنی نماز کی فکر کرے، اور اللہ نے مال دے رکھا ہے تو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نیکیاں قبول فرمائیں، اور ہماری محنت جس انداز سے ہماری محنت جاری ہے اور ہم کوشش میں ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کے اندر پورا اترنے کی بھی توفیق دیں اور پورے اخلاص کے ساتھ اپنے جانوروں کو اللہ کے حضور پیش کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ علی النبی۔